یہ وہ بستی ہے جہاں کبھی ایک خوشحال بستی ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہاں صرف ویرانی ہے، سناٹا ہے اور وہ نشانیاں ہیں جو عبرت کے طور پر باقی رہ گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ پوری بستی صفا ہستی سے مٹ گئی۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کی، وہ قوم جو اپنی فحاشی اور بدعمالیوں میں اتنے آگے بڑھ گئی کہ اللہ نے اس پر وہ عذاب نازل کیا جو آج بھی دنیا کے لیے ایک عبرت ہے۔ یہ لوگ موجودہ بحر مراد کے قریب سدوم اور عمورہ نامی بستیوں میں آباد تھے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، مگر یہ لوگ برائیوں میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کی ایک نہ سنی۔ یہ لوگ کون سی برائی کرتے تھے؟ یہ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ یہ برائی کھلے عام کرتے اور اسے فخر سمجھتے تھے۔ یہ جو بھی ان کے علاقے میں آتا اس پر اجتماعی زیادتی کرتے۔ یہ ایسی گناہگار قوم تھی جو ہر حد پار کر چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، خبردار کیا، اور انہوں نے مذاق اڑایا اور دھمکی دی کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا کی، مگر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور ایک دن کچھ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے پہلے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، پھر کہا، ہم ایک ظالم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ انہیں ہلاک کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، مگر وہاں تو لوط بھی ہے۔ فرشتے نے تسلی دی، ہم لوگ ان کے اہل خانہ کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی گناہ گاروں میں شامل ہے۔ یہی فرشتے پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، مگر اس بار وہ حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ جب بستی کے بگڑے ہوئے لوگوں نے ان مہمانوں کو دیکھا، وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور انہوں نے کہا، اے لوط، یہ نوجوان تمہارے گھر آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ فرشتے نے کہا، اے لوط، تم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے، بس تم رات کے آخری پہر اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے ان پر عذاب آ جائے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک ایسا غضب جس نے پوری بستی کو نیست و نابود کر دیا، زمین کو الٹ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو آسمان تک اٹھا لیا اور پھر نیچے پٹک دیا۔ پتھروں کی بارش ہوئی، ان پر آگ میں تپائے گئے پتھر برسائے گئے جن پر ان کے نام لکھے تھے۔ ہولناک زلزلہ اور چیخ، ایک خوفناک چیخ نے ان کے دل دہلا دیے اور وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر کنگر کر کے پتھر برسائے جو نشان زدہ تھے تمہارے رب کے پاس سے۔ جب سورج طلوع ہوا تو وہاں کوئی بستی باقی نہ تھی، صرف ایک ویران علاقہ، ایک بنجر جھیل جسے آج ہم بحر مراد یعنی ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ جگہ آج بھی گواہ ہے کہ جو قوم اللہ کے احکامات سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک پرانا قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ فحاشی اور بدکاری اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نافرمان قوموں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب حد سے بڑھ جائے تو عذاب آتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کا غضب ہم پر نہ آئے۔ قوم لوط کی کہانی ایک اتباع ہے۔ کیا ہم اسے سبق سیکھیں گے یا وہی غلطیاں دہرائیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریں۔